अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आसमा इकबाल। नाज़रीन, बिलाखिर पीटीआई के बानी रहनुमा इमरान खान को उनकी फैमिली से मुलाकात की इजाज़त मिल ही गई, लेकिन ये इजाज़त सियासी पैगाम रसानी की जिम्मेदार अलीमा खान के बजाय उज़मा खान को दी गई, जिसके बाद उज़मा खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में रखा गया है और वो शदीद गुस्से में हैं। क्या कहना था इमरान खान की बहन का, पहले आपको वो सुनवाते हैं। नज़र मुलाकातों पर तातुल के हवाले से बहुत सी बातें सामने आईं, लेकिन वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने एक न्यूज़ शो में ये इंकशाफ किया था कि 26 नवंबर को पीटीआई एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का प्रोग्राम बना रही थी। बानी पीटीआई 4 नवंबर के बाद से नाज़रीन किसी भी पार्टी रहनुमा, वकील या अपनी फैमिली के किसी फर्द से नहीं मिल सके और इसके बाद सोशल मीडिया और खासकर बैरून मुल्क मीडिया पर उनकी सेहत बल्कि जिंदगी के हवाले से भी सवालात उठाए गए। अफगान और भारतीय मीडिया इस हवाले से एक पेज पर खेलता रहा, बल्कि अफगान मीडिया तो 2 हाथ आगे बढ़ गया। 26 नवंबर 2025 को अफगानिस्तान टाइम्स के ट्विटर अकाउंट से उनकी जिंदगी के हवाले से मन घड़त ट्वीट्स किए गए, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर इमरान खान टॉक ऑफ द टाउन हो गए। इस दौरान बैरून मुल्क मुकीम इमरान खान के साहबजादों ने भी अपने वालिद की जिंदगी के हवाले से तशवीश का इजहार किया, जबकि पार्टी रहनुमा भी सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर इस हवाले से बयानियां बनाते रहे, लेकिन उन्होंने अवामी सतह पर कोई एहतजाजी तहरीक या बड़े मुजाहरों के बजाय पार्लियामान और हाई कोर्ट के सामने एहतजाज और मुजाहरों पर ही इत्तफाक किया। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर ये पहली बार गैर एलानिया पाबंदी नहीं थी, बल्कि कैद के इब्तदाई अयाम के दौरान भी जुलाई 2023 में उनके खानदान को 3 हफ्तों तक उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी। फिर जनवरी 2024 में सजाओं के वक्त भी उनके वकला और खानदान की मुलाकातें जो हैं उनमें तातुल रहा था और रवां बरस भी अप्रैल से जून तक अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकातों के हवाले से ये शिकायत ख़त्म नहीं हुई और अब नवंबर से फिर मुलाकातों पर गैर एलानिया पाबंदी आयद थी। पाकिस्तान प्रेजेंस रूल्स जो हैं 1978 के, वो ये कहते हैं कि इमरान खान बतौर साबिक वज़ीर आज़म अडयाला में ए क्लास कैदी हैं। पंजाब प्रेजेंस रूल्स 1978 के शेख 479 के मुताबिक नाजरीन इमरान खान को हफ्ते में कम से कम 3 मुलाकातों की सहूलत हाजिर है। इस बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवां बरस 24 मार्च को हुक्म भी जारी कर चुका है और आज उज़मा खान की इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान की सेहत और जिंदगी के हवाले से बहुत सारे शकुक व शुबहात जो थे यकीनी तौर पर दूर हो गए हैं। पीटीआई इस मुलाकात को अपनी कामयाबी और हुकूमत की करार दे रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि मुलाकातों के तातुल से किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। क्या हुकूमत जानना चाहती थी कि पीटीआई सड़कों पर कोई जारहाना मूव ला सकती है या नहीं? अगर ये हुकूमत की काम ख्याली है तो क्या इसका जल्द खात्मा होने वाला है और क्या पीटीआई कोई बड़ी अवामी तहरीक डिजाइन कर चुकी है? जो भी होगा आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने वाला है, जिसे नीचे लाने के लिए कुछ मुअतदिल मिजाज जो सियासतदान हैं वो भी बड़ी सारी कोशिशें में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं में से कुछ से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जो उज़मा साहिबा ने आज इल्ज़ामात लगाए हैं बानी की बहन ने कि इमरान खान कैदी तन्हाई में हैं, उनके ऊपर ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, इस हवाले से हम बात कर रहे होंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लेकिन प्रोग्राम में पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक जी नाज़रीन, आज बिल आखिर अडयाला जेल में बानी पीटीआई की मुलाकात उनकी बहन से करा दी गई। इसी हवाले से हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर नासिर भट्ट साहब से, और जानना हम उनसे ये चाहेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा उज़मा खान के मुताबिक इमरान खान कैद तन्हाई में है और उन पर ज़हनी टॉर्चर भी किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हुकूमत क्या चाहती है, इमरान खान पर इस दबाव का सबब क्या है, या फिर क्या ये सिर्फ एक सियासी बयानिया है? वेलकम करते हैं सेनेटर साहब को, बहुत शुक्रिया। नासिर भट्ट साहब आप ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए सर, पहले तो जरा ये बता दीजिएगा कि आज इतने दिनों के बाद ऐसा क्या हो गया था कि ये मुलाकात करवा दी गई, और फिर ये कि उज़मा खान साहिबा जब बाहर आई हैं तो उन्होंने बहुत बड़ा एक बयान दिया है, कहा उन्होंने ये कि इमरान खान साहब पर ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, कैद तन्हाई में रखा गया उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इमरान खान जेल में कैद है, वो एक कैदी है, ठीक है, उसके ऊपर वही कानून लागू होता है जो आम कैदियों पर हो रहे हैं। फिर भी एक बात है कि उनकी मुलाकात हो गई, उनकी बहन की मुलाकात हो गई, हफ्ते में 2 दिन है, एक सियासी लोग एक दिन रखे हुए मुलाकात के लिए और एक दिन उनकी फैमिली के लोग मिलते हैं। लेकिन आप देख लें मुलाकातों में रुकावट क्यों आई कि वो जो एक अफरीदी था, सुहेल अफरीदी जो सीएम बना केपीके का, उसने कहा कि मैं इमरान खान पे अपनी जान दूंगा। अल्फ उठाने के बाद वो उसी काम में लगा रहा। जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया, चढ़ाई करते थे आके, ये ना कोई तरीका है, ना इस तरह मुलाकात हो सकती है। उन्होंने अपना रवैया चेंज नहीं किया,
3-4 ہفتے. اب جب انہوں نے رویہ چینج کیا وہ نہیں آئے, ان کی فیملی کی آج ملاقات ہوگی, ان کی بہن ملی ہے ان سے 1 گھنٹہ, وہ ان کے ساتھ ملاقات میں رہی ہے. بات یہ ہے کہ جب قیدی جو ہوتے ہیں جیل میں, اب ان کے لیے یہ کیا 5 اسٹار ہوٹل ہے, کہتے ہیں جی وہ قید تنہائی میں ہے, جیل میں اور لوگ بھی ہیں. اب جیل میں جو قید ہے وہ تو ہے, ان کو تو ہائی کورٹ کی طرف سے فیسلٹی ملی ہوئی ہے اسپیشل, کہ ان کو انہوں نے ایکسرسائز کے لیے مشین بھی دی ہے, ٹی وی بھی دیا ہوا ہے. یہ چیزیں اگر دیں تو کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ آگے بات کر دینا آج وہ مل کے آئی ہیں, پہلے یہ شروع ہو گئے جی آپ دیکھیں جی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. ہندوستان جیسے ملک میں جو ہمارا دشمن ہے, اس کے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو انٹرویو جو انہوں نے دیا, اس پہ آتے ہیں نا بٹ صاحب, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ عمران خان کو وہ تمام سہولیات دی جا رہی ہیں جو جیل میں قید باقی قیدیوں کو مہیا کی جا رہی ہیں. لیکن یہ جب ہم پنجاب پریزنس رولز کی بات کرتے ہیں قیدیوں کے حوالے سے, جو ان کے حقوق کے حوالے سے ہے, شک نمبر 479 جو ہے یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو ہفتے میں کم از کم 3 ملاقاتیں جو ہیں ان کی فیملی سے کروائی جانی چاہیے. تو یہ کون سی سہولت ہے جس کی پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ باقی قیدیوں کو ہے تو عمران خان کو بھی مل رہی ہے, جب ان کو جو بیسک ان کے رائٹ ہیں وہ رائٹ ہی آپ نہیں دے رہے تھے؟ دیکھیں آپ چلے جائیں, وہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, انہوں نے ہائی کورٹ سے سہولیات لی ہیں, جو ہائی کورٹ کا حکم ہے وہ ساری چیزیں ان کو ملتی ہیں. ایک دفعہ میڈیا ٹی وی پہ بھی یہ چلا تھا کہ پنجاب حکومت نے کہا تھا جو ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کے مطابق جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ ان رول کو فالو کرتا ہے. اوبیسلی اگر یہ فالو نہ کر رہا ہوتا سپرنٹینڈنٹ جیل اس قیدی کے لیے تو وہ ہائی کورٹ کنٹمپٹ آف کورٹ میں چلے جاتے. وہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ایسی ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ اب یہ انہوں نے ایک بیانیہ بنانا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کر دینا ہے, فلاں کر دینا ہے. وہ اگر دباؤ ڈالیں گے تو وہ غیر قانونی طریقہ اختیار کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. وہ سہیل افریدی صاحب جب آتے تھے, دیکھیں نا, ایک قیدی سے کوئی ملنے چاہتا ہے تو وہ سپرنٹینڈنٹ سے یہ بات کرتا ہے کہ میں نے اس سے ملنا ہے, پھر اس کے لیے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل وہ ایک طریقہ فالو کرتا ہے. لیکن اگر آپ 500 200 250 بندے لے کے ساتھ فورسز لے آئیں, گاڑیاں لے آئیں اور میڈیا لے آئیں اور کہیں جی ہم نے چھوڑنا نہیں, ہم نے ملنا ہے, جو مرضی ہو جائے, تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. رویہ انہوں نے چینج کیا, طریقہ کار انہوں نے اپنایا, جو قانون اس کو اجازت دیتا ہے. ان کی بہن بار جا کے بٹ ملی صاحب ہوئی آپ ہے. بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے رویہ چینج کیا ہے. کل شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم نے جو ان سے گفتگو کی ان کے رویے میں تو ہمیں کچھ ایسا چینج, کچھ ایسی تبدیلی دکھائی نہیں دی. انفیکٹ آج بھی دفعہ 144 ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ کے باہر کم سے کم 1000 کے قریب جو ہیں وہ لوگ تھے. آپ نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں, چڑھائی کے ارادے سے آتے ہیں, جس بھی ارادے سے تھے, دفعہ 144 کے باوجود وہاں پر لوگ موجود تھے. تو کس رویے کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں آپ سینیٹر صاحب؟ میں بتاتا ہوں. جی وہ کہ آج اس نے کہا تھا میں اسلام آباد جا کے دھرنا دوں گا, میں ہائی کورٹ کے باہر دھرنا دوں گا, اور ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ طریقہ رکھو گے تو پھر آپ کی ملاقات کو کیا, ہم نے کے پی کے میں گورنر رول جا کر اس کا بھی ایک سوچا جا رہا تھا. لیکن آج اس نے رویہ چینج کیا, وہ بیٹھے ہوئے ادھر کے پی تو کے میں آپ نے نہیں آیا. ملاقات کروا دی تو رویہ چینج ہوا نا, ورنہ تو دھرنا دیتے وہ. تو پھر یہ سمجھا جائے کہ شاید آپ پھر ان کی دھمکی سے گھبرا گئے بجائے اس کے کہ وہ آپ کی گورنر رول والی دھمکی سے گھبراتے. سر نہیں, مجھے بتائیں, وہ آج آیا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ, آج اس نے کہا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں آؤں گا. آج اس نے قانون کو فالو کیا, اس کو پتا ہے کہ جب میں نے ملنا ہے تو میں 1 to 1 اگر ملوں گا تو میں اپنے ساتھ اتنی فورسز لوگ نہیں لے کے آؤں گا. دوسری بات, آپ نے کہا ہزاروں سینکڑوں میں بندے ہوتے ہیں, ہزاروں میں بندے ان کے آج تک ہوئے ہی نہیں. انہوں نے تو جس جگہ کال دی ان کو, لوگ ان کے لیے نہیں آتے. بات یہ ہے کہ تو سر آج تو 4 سے زیادہ بندے اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے تھے نا. چلیں آپ خود مان رہے ہیں کہ سینکڑوں تھے, تو پھر مجھے بتائیں نا, ہم نے ان کو, جب وہ قانون کو فالو نہیں کرتے پھر قانون اپنا راستہ بناتا ہے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں. آج انہوں نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی, ان کی بہنوں کی ملاقات تھی, ایک بہن گئی جا کے انہوں ملاقات 1 گھنٹہ کی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ایک دم اتنی ساری سختی کرنے کے بعد ایک دم سے نرم رویہ اختیار کر لیں گے اور پھر جواز آپ یہ بنائیں گے کہ ادھر سے کوئی تبدیلی آئی ہے, ادھر سے تو ہمیں کوئی تبدیلی رویے میں نظر نہیں آ رہی نا. اسی طرح سے لوگ اڈیالہ جیل کے باہر تھے, یہ تو ہمیں ایسا دکھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جو رویہ ہے وہ ایک دم سے تبدیل ہوا ہے. نہیں, وہی رویہ ہے. ہم کہتے تھے قانون کو فالو کرو, اگر نہیں فالو کرو گے تو آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی. ملاقات کے لیے قیدی کے جو رول ہیں اس کو فالو کریں گے. سپرنٹینڈنٹ کو جب حکم تھا ہائی کورٹ کی طرف سے کہ 1 ہفتے میں 2 ملاقاتیں, ایک فیملی سے, ایک ان کے سیاسی جو
کا لوگ ہیں ان کی ملاقات ہوگی، اور ایسے ہی کہ وہ چلیں گے وزیر اعلیٰ ادھر آ کے دھرنے دے گا، شور ڈالے گا میں یہ کر دوں گا، تو پھر تو ملاقات نہیں ہوتی۔ آج وہ اپنے KPK میں ہی رہے، وہ ادھر نہیں آئے، ان کو پتا تھا، ان کو یہ خوف ہو گیا، کیونکہ ان کے خلاف ایک کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں ایک ان کے خلاف یہ فیصلہ ہو گیا کہ KPK کی عوام بھی اب PTI سے خوش نہیں ہے۔ یہ ایک ریفرینڈم جو ہوا، وہ الیکشن آ رہا عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہے کہ PTI کا، بات یہ ہے کہ یہ وہ الیکشن کس طرح سے ہارے اس پر تو بیرسٹر گوہر نے کل قومی اسمبلی میں بات کی نا، آپ کے اسپیکر صاحب سے انہوں نے سوال بھی کیا کہ ہم نے سوچا تھا کہ آپ کو خود کچھ احساس ہو جائے گا، آپ یہ نشست ہم سے نہیں چھینیں گے، لیکن اس پر اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں آپ سے اس پہ سوال کر لیتی ہوں آگے چل کے، آپ اس پر مجھے جواب دے دیجیے گا۔ لیکن مجھے ابھی آپ جب عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اس وقت ٹویٹر پر بھی بات ہو رہی ہے، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، آپ ذرا اس کی تصحیح کر دیجیے گا اگر یہ بات غلط ہے، تھوڑا کلیریفیکیشن دے دیجیے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے اس کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے ایک نوٹیفیکیشن سے ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو 26ویں ترمیم ہوئی، 27ویں ترمیم آ گئی، اس میں جو رول اور ریگولیشن ہوئے ہیں اس پہ عمل ہو گیا ہے۔ وہ ہر چیز جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو چیف سروسز تھے ان کا جو نیا ایک مینڈیٹ ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، کچھ نہیں۔ وہ 27ویں ترمیم میں پاس ہو گیا، اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ یہ عوام میں باتیں کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں۔ باقی ملاقات کا یہ طریقہ جو آج اپنایا ہے کہ بالکل فالو کریں گے قانون کو، تو ان کی ملاقات اگلے ہفتے ان سیاسی لوگوں سے بھی ہو جائے گی۔ باقی ان کے اپنے گروپ ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ آتے ہی باہر باتیں کرنے کے لیے، آج ملاقات ہوگی، ان کی بہن نے کہا کہ عمران ٹھیک ہے، وہ بالکل اس کی صحت ٹھیک ہے، وہ ہے ہی ٹھیک، لیکن ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں ان پر جیل کے اندر، یہ بھی کہا ہے انہوں نے۔ کیا ذہنی ٹارچر ہے؟ آپ اس کو کیا کھلی چھٹی دے کے جا کے باہر گھوم کے آئے پھر واپس آ کے اندر آ جائے؟ جو قیدی باقی جو اندر جیل کے اندر قیدی ہیں وہی رول ان پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں۔ ان پہ اس کو تو آرام مل رہا ہے، دیسی گھی مل رہا ہے، دیسی مرغی مل رہا ہے، یہ بھی ہائی کورٹ کا حکم ہے، تو اب سارا کچھ ہو رہا ہے۔ چلے مجھے یہ بتا دیں، کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے بٹ صاحب یہ بتا دیں کہ پک اینڈ چوز کیوں ہے؟ کیوں جب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر آج ملاقات ہونے دی گئی تو علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ اندر جا رہی ہوں گی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، کیوں ان کی جگہ عظمیٰ صاحبہ جو ان کا نام دیا گیا اچانک سے؟ دیکھیں یہ ان بہنوں کا فیصلہ ہے، اور آپ نے دیکھا وہ جب باہر آئیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کا اپنا فیصلہ تھا کہ اندر کون جائے گا؟ دیکھیں نا، وہ تینوں بہنوں میں سے جس نے جانا تھا وہ اندر چلی گئی۔ کبھی عظمیٰ، کبھی علیمہ باجی چلی جاتی ہیں، کبھی یہ جاتی ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے باہر آ کے کہی، آپ نے سنی نہیں کہ میں ملاقات کر کے آئی ہوں، اب ہم تینوں بہنیں بیٹھ کے آپس میں مشورہ کریں گے، پھر ہم میڈیا سے بات کریں گے۔ آپ نے یہ بات میرا خیال ہے سنی کہ نہیں ہے؟ ان کی ملاقات ہو گیا، جس بہن نے بھی جانا تھا تینوں نے فیصلہ کیا کہ یہ میری بہن جائے گی تو جا کے مل رہی ہے۔ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا، ہر ویک وہ ملیں گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اب یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی؟ ملاقاتیں، ایک ہائی کورٹ کا حکم ہے، اس کو فالو کر کے جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ ملاقاتیں کراتا رہے گا۔ اگر یہ اس طرح چلیں گے، اگر قانون کو فالو نہیں کریں گی تو پھر ان کی ملاقات مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، قانون کو فالو کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج فرما رہے تھے کہ اگر کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو بانی کرتے ہیں اپنی بہنوں کے ذریعے، اپنی فیملی کے ذریعے، اور کوئی ایسا بیان دیتے ہیں جس سے ملک میں کوئی عدم استحکام یا ایسی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہونے کا خطرہ ہوا، تو ہم دوبارہ سے یہ جو ملاقاتیں یہ بند کر دیں گے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پنجاب پریزنز رولز 1978 کی شک جو ہے 501 کی، تو اس میں تو سیاسی ملاقات کی اجازت ہے، قیدی کو وہ سیاسی گفتگو بالکل کر سکتے ہیں۔ سر دیکھیں نا، ملاقات سیاسی قیدی، دیکھیں نا ان کو ہفتے میں ہائی کورٹ کے حکم پہ، یہ میں آپ کو پھر باور کرا رہا ہوں کہ ایک دن فیملی کا رکھا گیا، ایک دن کے سیاسی لوگ جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں یہ ہوتی ہے۔ لیکن جس دن آ کے وہ باہر شور ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس طرح گتم گتا ہوتے ہیں، وہ قانون کو فالو نہیں کرتے، تو پھر ظاہر ہے سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، اس نے ان کی ملاقات کیسے کرانی ہے جب اس کو یہ ڈر ہو کہ اندر آ کے کوئی وائلنس ہوگا، کوئی پرابلم ہوگی، اسے باقی قیدیوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا۔ تو اس لیے آج انہوں نے ملاقات کی ہے، آئندہ بھی اگر وہ قانون کو فالو کرتے رہیں گے
تو ملاقات بالکل بند نہیں ہوگی. یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا کام ہے اور ان لوگوں کا جو ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. اگر وہ اس طرح مس مینجمنٹ کرتے ہیں, شور ڈالتے ہیں, زبردستی اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ قانون کو فالو کر کے ان کو اس کے مطابق اگر چلیں گے تو ملتا رہیں گے, اگر نہیں چلیں گے, قانون کو فالو نہیں کریں گے, تو پھر ملاقات میں مشکلات پیدا ہوں گی. اچھا بس یہ فرما دیجیے گا, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ سی ایم بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں, دھرنے کی بات کر رہے تھے, احتجاج کی بات کر رہے تھے, اس لیے کہیں نہ کہیں حکومت کی طرف سے ایک دھمکی کے طور پر, ایک ٹول کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا تھا کہ اگر سی ایم صاحب باز نہیں آتے ہیں تو وہاں پر گورنر راج جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. اب ملاقات ہو گئی ہے, کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ معمول کی طرف جاتے ہوئے مائندہ دیکھ رہے ہوں گے. ایک تو اس بات کو بتا دیجیے گا کہ حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان, کیونکہ ملاقات چلیے ایک ہو گئی, آپ فرما رہے ہیں کہ آگے بھی ہوتی رہیں گی, اور جب یہ حالات یہاں پر بہتر ہو رہے ہیں تو اب کے پی میں یہ جواز تو نہیں بنایا جائے گا کہ امن و امان کی صورتحال ہے تو گورنر راج لگا دیں گے؟ دیکھیں, سی ایم اچھا بچہ بن گیا, اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے جس کام کے لیے میں نے حلف اٹھایا, عوام کی خدمت کرنے کے لیے, ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے, تو وہ اس میں مصروف ہو گئے ہیں. تو وفاق بالکل یہی چاہتا ہے کہ ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے لوگوں کا, اپنی عوام کا, اپنے جو صوبے کے لوگ ہیں ان کی مشکلات میں کمی کرے. ہاں, جب کوئی اگر کوئی دیکھے نا, جس وقت یہ دہشت گردی کے خلاف کوئی وفاق پالیسی بناتا ہے تو اس کے لیے چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ جو ہیں ان کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. مجھے یقین ہے کہ آئندہ اگر کوئی پالیسی وفاق پالیسی بنائے گا دہشت گردی کے حوالے سے, تو یہ سی ایم آ کے وفاق میں بیٹھیں گے بھی اور اس میٹنگ میں شامل بھی ہوں اچھا, گے. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سی ایم اب اتنا اچھا بچہ بن گئے ہیں کہ اگر سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کہیں کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی قومی سلامتی کو لے کر کوئی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, کچھ بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ سی ایم اس میں اب آپ سے تعاون کر رہے ہوں گے آگے بھی؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا. آنے والی میٹنگ میں مجھے یقین ہے کہ وہ آگے بیٹھیں گے بھی. ان کو فیل ہو گیا ہے کہ یہ زبردستی کی دھونس دھانسلی سے کچھ نہیں ہوگا. پہلا وزیر اعلیٰ اسی طرح گھر چلا گیا. اگر وہ یہ انہوں نے اگر رویہ بدل لیا, اچھے بچے ہو گئے, تو دیٹس گڈ فار کے پی کے, دیٹس گڈ فار ایوری بڈی, کہ وہ اب قانون کو فالو کریں گے اور اپنے صوبے کے عوام کا خیال کریں گے, دہشت گردی کو کم کرنے کے لیے وفاق کا ساتھ دیں گے. چلے جی, سی ایم صاحب جو ہیں وہ بھی اچانک سے اچھا بچہ ہو گئے اور جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ بھی اچھے ہو گئے اور ایک دم سے ملاقات بھی ہو گئی, لیکن اس کی اصل وجہ کیا تھی وہ اتنے سارے سوالوں کے باوجود سینیٹر صاحب آپ نے بتائی نہیں. اصل بات یہی کہتے رہے کہ جی تبدیلی آئی ہے, رویے میں تبدیلی کیوں آئی ہے, اس پر ہم بریک کے بعد ہمارے ساتھ دیگر مہمان موجود ہوں گے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن سینیٹر ناصر بٹ صاحب, آپ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے, آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک جی. بانی پی ٹی آئی کی بہن عظما خان آج ان سے ملی ہیں اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ملک میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ شاید کچھ نیچے آنے والا ہے, اور اسے نیچے لانے کے لیے کچھ معتدل مزاج سیاستدان جو ہیں وہ بہت زیادہ کوششوں میں مصروف رہے ہیں. انہی میں سے ایک فواد چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں ویلکم کرتے ہیں, ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, پہلے تو آپ نے جوائن کیا. فواد چودھری صاحب, جب یہ ملاقاتوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے آپ کا موقف ہمیشہ یہ رہا کہ پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا اور حکومت کو ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا. آج ملاقات میں حکومت نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہوئی ہے؟ دیکھیں, اصل جو بات ہے آپ کی, اس بات کو تو میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو مسائل ہیں اس کا واحد حل یہی ہے کہ دونوں متحارب جو سیاسی اس وقت قوتیں ہیں وہ دوسرے کو کچھ سپیس دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ہفتے دیکھیں تو ایس آئی ایف سی کے جو کوارڈینیٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی معیشت کیا حال ہے. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے یہ رپورٹ جاری کی اور کہا کہ پاکستان کی معیشت 25 کروڑ لوگوں کو بالکل سہارا نہیں دے سکتی. اور آپ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ 50,000 سے 3 لاکھ روپے تک کمانے والے جو لوگ ہیں ان کا اس وقت جو حشر نشر ہے وہ ہو چکا ہے, اور ہماری سیلریڈ کلاس جو ہے وہ بہت دباؤ میں ہے. ہمارے ریل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ بہت دباؤ میں ہیں, کنسٹرکشن سے وابستہ لوگ, دکاندار, چھوٹے کاروبار. اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ پاکستان کا معاشی کرائسس کیوں ہے؟
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ اتنا ہیوی ہے، اتنا بڑا کر دیا گیا ہے کہ اس میں جو بھی کوئی اگر انٹرنیشنل کامیابی ملتی بھی ہے جب پاکستان آتا ہے تو وہ میلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. سو جب تک پاکستان کے اندر سیاسی ٹمپریچر کو آپ نیچے نہیں لائیں گے، پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی، اور معیشت نہیں چل سکتی تو ہر آدمی غیر مطمئن جو ہے وہ ہوگا. آج جو ہوا ہے میرے خیال میں تو یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. دیکھیے یہ ایک انسانی حق ہے خاندان کا، یہ کوئی صرف آئینی یا قانونی بات نہیں ہے، یہ ایک انسانی حق ہے کہ عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہو، اور ایکچولی تینوں بہنوں کی ملاقات ہونی چاہیے تھی. گورنمنٹ کون ہوتی ہے یہ ڈسکریمنیٹ کرنے والی کہ ایک بہن ملے گی، دو بہنیں نہیں ملیں گی، یا دو ملیں گی یا تیسری نہیں ملے گی؟ آئی تھنک اٹس ان دا بیڈ ٹیسٹ. اور آپ نے عمران خان کو پھر جس طرح سے رکھا، جو انہوں نے بتایا، آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح سے یہ حکومت جو ہے وہ اس ظلم کو جسٹیفائی کرے گی یا کر سکتی ہے. آئی تھنک جو چیزیں ہیں، ٹمپریچر نیچے آ سکتا ہے اگر پولیٹیکل اقدامات لیں، پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیف دیں پہلے مرحلے میں، کوٹ لکھپت کے لوگوں کو، عمران خان کی فیملی کو ان سے ملاقاتیں کرانے دیں، بشرا بی بی کو، عمران خان کو ریلیف دیں. پولیٹیکل ٹمپریچر صرف تب نیچے آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی ایک تو آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ تینوں بہنوں کو ملنے دینا چاہیے تھا. اب ناصر بٹ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، فرما رہے تھے کہ یہ تو فیصلہ پی ٹی آئی نے خود کیا، ان کی بہنوں نے خود کیا ہے کہ جی میں، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ میں نہیں جا رہی، عظمیٰ تم چلی جاؤ. ایک تو میں چاہوں گی کہ اس کا آپ ضرور جواب دیجیے گا، کیونکہ میں نے بھی ان سے کہا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن وہ بضد تھے کہ جی ایسا ہی ہوا ہے. دوسرا سر، آپ نے فرمایا کہ جو حالات ہو گئے تھے خاص طور پر معیشت کو لے کر، سر یہ فرما دیجیے گا فواد صاحب کہ اس کا ادراک جو ہے وہ دونوں طرف سے کیا گیا ہے؟ حکومت کو تو یقیناً ہوا ہی ہوگا، بہت ساری آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے ہے، بہت سارے سرویز بھی ہمارے سامنے ہیں. کیا پی ٹی آئی نے بھی اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے کچھ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ نرمی دکھائی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ آئی تھنک انہوں نے اسپیشلی جو گوہر سے اور سہیل آفریدی نے بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. اور اب جو اس طرح سے جو ملاقات ہوئی ہے اس سے یقیناً ٹمپریچر تھوڑا نیچے آیا ہے، کیونکہ ایک مہینے سے تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی. ناصر بٹ صاحب تو ظاہر ہے دیکھیے ڈیسیژن میکنگ میں یا ہیرارکی میں وہ نہیں، وہ تو بڑے نیچے ہیں، سو ان کو تو نہیں پتا ہوگا کہ کیسے ہوئے. فیکٹ ہے کہ اگر تینوں بہنوں کو ملاقات کی اجازت دے دیتے تو کون سے قیامت آ جانی تھی. سو مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈیسیژن میکنگ جو جہاں پہ ہے وہاں پہ کیوں اس طرح سے سمجھتے ہیں. جیسے آپ نے کبھی علیمہ بی بی کو جو ہے وہ آپ نے انڈے مار دیے تو اس سے کیا ہو گیا؟ علیمہ بی بی کی عزت میں کتنا فرق پڑ گیا؟ ان کے ساتھ تو لوگوں کی ہمدردیاں بڑھ گئیں. آج عمران خان کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا ہے، اگر 65% لوگ جو تھے وہ 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ دے رہے تھے، اب 75% ووٹ دے رہے ہیں، تو عمران خان کی صحت پہ کیا فرق پڑا ہے؟ اور جو ڈیل کی کوشش کرنا یا عمران خان سے باتیں منوانا، دیکھیے میں 10 سال عمران خان صاحب کے ساتھ دن رات میرا ان کے ساتھ گزرا ہے، ان کو اس طرح سے مجبور نہیں کیا جا سکتا. ہی از ناٹ، ان کی پرسنالٹی نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ آپ ہاتھ مروڑ کے ان سے فیصلے کروا لیں گے، وہ یہ فیصلے نہیں کریں گے. اچھا آپ نے ہمدردی کا ذکر کیا تو میں یقیناً آپ سے کوٹ لکھپت والوں کے بارے میں بھی پوچھوں گی کہ ان کو اس ہمدردی کے اندر شیئر کیوں نہیں مل رہا فواد صاحب. لیکن ایک مہینے سے ظاہر ہے کہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی تھی. ابھی نون لیگ والے ہی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ سی ایم صاحب جو ہیں، کے پی کے سی ایم سہیل صاحب، وہ ایک دم سے بڑے اچھے بچے بن گئے ہیں، اور جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں انہوں نے بھی اچھے ہونے کا ثبوت دیا اور ایک بہن کی ملاقات کرا دی. لیکن سر بہت سارے لوگ جو ہیں، خاص طور پر جو ناقدین ہیں، جو ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے، جو تعلق ہے، وہ ایک اہم نوٹیفیکیشن سے جوڑ رہے ہیں. فواد صاحب یہ اس بارے میں کوئی زیادہ انفارمیشن چونکہ مجھے نہیں ہے تو میں انالائز کر نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے درست انالیسس کے لیے. صرف یہ ضرور ہے کہ جتنی جلدی حکومت نے دکھائی تھی 17ویں ترمیم پاس کرنے میں، تو پھر اس کے بعد کیا وجوہات بنی ہیں کہ وہ اب امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی یا کیا ہوا، کیوں نہیں ہو پا رہا، وی ڈونٹ نو. سو ظاہر ہے کہ اس کا چونکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو انالیسز ہم کر نہیں سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی لاجک کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دیر از اے ویکیوم آف انفارمیشن کہ اگر آپ نے اتنی تیزی سے، اتنی جلدی سے وہ کروائی ہے
असतमी तरमीम, तो फिर आप 27 इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? अच्छा सर, ये मुलाकात भी अचानक से हो जाने की बात जो है, ये भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। चले, नोटिफिकेशन के हवाले से आपने बता दिया कि कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 27 नवंबर को भारतीय मीडिया को जो एक इंटरव्यू दिया गया बानी की बहन की तरफ से, बहुत सारे लोग इसको उससे भी जोड़ रहे हैं कि हुकूमत कहीं ना कहीं घबरा गई थी, और बहुत सारे लोग आज भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़े मीडिया हाउसेज ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर जो हैं कहीं ना कहीं बैकडोर राबतों में हैं, और ये क्रेडिट जो है उन बैकडोर राबतों को जाता है जो आज मुलाकात हुई है। तो कहीं ना कहीं राबते हो रहे हैं फवाद साहब? देखिए, अगर हो रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरे नज़र में अभी ये गौहर जो हैं वो समझदार आदमी हैं। इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप में बैरिस्टर गौहर सेहत अक्लमंद आदमी हैं। एक तो इन्होंने ये पीटीआई में ये बड़ा रवाज है कि जो कोई बंदा को थोड़ा रोल अदा कर सकता है, ये सारे उसके पीछे लग जाते हैं। मसलन बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जो थे, देखिए उनके ताल्लुकात थे, उनके पुराने ताल्लुकात हैं, वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके इमरान खान को बहरहाल कुछ ना कुछ फेवर्स जो हैं वो दे सकते थे। ये सारे उनके पीछे लग गए, उसको हटा दिया, फिर फैसल को फारिग करा दिया। अब वहां पे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है, तो वो एक वैक्यूम आ जाता है। लेकिन अल्टीमेटली पीटीआई को, इमरान खान को ऐसे लोग चाहिए जो राब्ते करा सकें, कर सकें, ताकि एक पुरअमन तरीके से एक, क्योंकि देखो हम को मिलिटेंट तो नहीं है ना, हम तो पॉलिटिशियन है, हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ सकते। तो हमने तो स्पेस मिलेगी तो पॉलिटिक्स होगी, नहीं होगी तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, जो पाकिस्तान में नहीं हो रही अभी। और पीटीआई शुड स्ट्राइव फॉर द स्पेस, और इस तरह के लोग जो हैं, अगर गौहर रोल अदा कर सकते हैं, सैफ रोल अदा कर सकते हैं, और जो लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली उनको करना चाहिए। लेकिन एक तासुर ये भी है, बल्कि इनफैक्ट खुद ये जो टर्म एक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी मीर जाफ़र, मीर सादिक की, इमरान खान साहब की तरफ से, तो ये समझा ये जाता है कि बानी जो हैं उन लोगों को पसंद ही नहीं करते जिनके उस तरफ राब्ते हैं या जो मामलात आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही तो गलती थी ना हमारी, जब हमें ये कह दिया गया कि आप राब्ते ही ना रखें, कुछ ना रखें। उसके नतीजे में देखो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, और सिर्फ हमारे जो मुखालिफ थे वो ही पॉइंट ऑफ व्यू देते रहे। अब पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, याद तो हो ना कि हमको बड़ी मॉडर्न डेमोक्रेसी हो, इंडिया हो, जहाँ पे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका इतना बड़ा रोल उस तरह से नहीं है। हमारे यहाँ तो 76 सालों से बहुत बड़ा रोल है। तो अब आप वहाँ राब्ते खत्म कर दें, एक रियल पॉलिटिक्स भी तो एक चीज है ना। तो आपने पॉलिटिकल रियलिटीज के अंदर रह के अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है। आप देखो ना, इतना बड़ा स्टांस है इमरान खान का, 3 साल हो गए हैं, पाकिस्तान पूरा उनके साथ खड़ा है, लेकिन उसका फायदा नहीं हो पा रहा। तो आपने अल्टीमेटली, देखिए ये आपको सोचना पड़ेगा, और इसको अपनी पॉलिटिक्स को रियलिटीज की जो रियलम है उसमें लाना पड़ेगा। इसके लिए आप भी तो बड़ी एफर्ट कर रहे थे फवाद साहब, आपने बड़ी कोशिशें की हैं, कुछ मुलाकातें भी हुई थी आपकी लास्ट मंथ। जी बिल्कुल, हमारी तो मुलाकातें बड़ी अच्छी हुई, और हुकूमत से भी और दोनों साइडों से जो रही हैं, हमारे राब्ते जो रहे हैं वो बड़े मुस्बत रहे हैं। और हमारी तो यही तासुर हमारा यही है कि हुकूमत चाहती है कि टेम्परेचर नीचे लाया जाए। और लेकिन उसके बाद हमारा जो आखिरी बात हुई थी वो ये हुई थी कि ये 27वीं तरमीम के बाद जो है इस मामले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब ये 27वीं तरमीम ही अड़ गई है, समझ ही नहीं आ रहा कि इनका अपने मसले ये किसी तरफ लगे तो फिर हम दोबारा इस मसले पे लगेंगे। फिलहाल तो ये नोटिफिकेशन और ये और वो इनमें लगे हुए हैं। चलिए, नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज जो आने वाली है वो है शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला। आपको लगता है कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो ये पार्टी क़यादत के जो इश्यूज हैं, जो भी चल रहे हैं, जिन पर बहुत ज्यादा बात होती है, जिन पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी आयद कर दी जाती है, आपको लगता है कि शाह साहब के बाहर आने से ये इश्यूज खत्म हो रहे होंगे फवाद साहब? डिपेंड करता है, मेरी अपनी राय में तो शाह साहब के साथ अगर 5 लोग बाहर आएंगे तो फिर बेहतर होगा, वरना तो पीटीआई तो 1 मिनट नहीं लगाती ना, लोगों को गद्दार डिक्लेयर करता है। तो अगर इजाज चौधरी, महमूद रशीद और यास्मीन राशिद, उमर चीमा सबको रिलीफ मिले तो फिर शाह साहब को फायदा है। अगर अकेले को रिलीफ मिलेगा तो वो फिर लीडरशिप के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रैक्टिकल तो यही है। अच्छा फवाद साहब, ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपसे लूंगी, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ, रिलीफ की आपने बात की, एक रिलीफ तो ये कि आज मुलाकात करवा दी गई, आपको लगता है कि इसके बाद और भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इकदाम हो रहे होंगे जिनसे हमें लगे कि दोनों के दरमियान, दोनों जमातों के दरमियान कुछ फासले जो हैं वो घट रहे हैं?
आने वाले दिनों में? आई डोंट नो फ्रेंकली, पता चल जाएगा अगले 2-3 दिनों में, हमें पता चल जाएगा कि मामला किधर जाते हैं और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं या मजीद अबतरी की तरफ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी तो दुआ यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए, चीज़ें जो हैं को बातचीत की तरफ बढ़ें, ताकि को पाकिस्तान में इकोनॉमी का पहिया चले। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। आप अभी फरमा रहे हैं कि जी मईशत का पहिया चलने के लिए, मुल्क के आगे बढ़ने के लिए इन दोनों जमातों को आगे बढ़ना होगा। ये जो डेड लॉक था अब इसको कहीं ना कहीं खत्म होना होगा, और दिखाई ऐसा देता है कि जो आज मुलाकात हुई है उस्मा खान साहिबा की, ये इसमें एक पहला कदम जो है वो करार दिया जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने में ज्वाइन किया, आपने गुफ्तगू सुनी जी। फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे थे, और इससे पहले हमारे साथ नासिर भट्ट साहब मौजूद थे। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है ये भी आपने जाना, इस उम्मीद के साथ कि जी आज जिस तरह से मुलाकात करवाई गई है और कुछ हमें दिखाई ऐसा देता है कि जो सियासी टेम्परेचर है वो नीचे आ रहा है। आने वाले दिनों में ये सियासी टेम्परेचर जो है ये गर्मी से लेकर कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा। पाकिस्तान के अंदर और मईशत को लेकर और दीगर मामलात को लेकर चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में हल होती हुई हमें दिखाई दे रही होंगी। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करते हैं। कल दोबारा आपसे मिल रहे होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।